کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی سب سے پہلے صرف اللہ ہی تھا اور پہچانا نہ جاتا تھا. تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کی تخلیق کی. یہاں سے فرسٹ مخلوق کریشن کی سٹارٹنگ ہوتی ہے جب اللہ نے چاہا. اور اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے پہلی کمانڈ کن دی، اور اس سے جو حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ ابن کثیر سے، کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا اپنے نور کے فیض سے. پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے سے باقی تمام چیزوں کو پیدا کیا. حالانکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ لکھ. تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا لکھ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، سب کچھ لکھ دے. پھر اس کے بعد میں کچھ اختلاف ہیں، لیکن قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد عرش کو پیدا کیا، پھر حق اور باطل، عقل اور سکون کو پیدا کیا، اور نور اور اندھیرے سے اس کو ممیز کیا، ڈفرینشیٹ کیا. پھر زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یعنی بگ بینگ سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور جنت اور جہنم، پھر فرشتے، پھر جنات. فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین بن چکی تھی، تو زمین پر سب سے پہلی مخلوق جو پیدا کی وہ جنات تھی. جناتوں کا یہاں گزر بسر تھا، اور یہ آپس میں لڑتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے، اور پوری زمین پر بدامنی پھیلا رکھی تھی. پھر اللہ نے ارادہ کیا آدم علیہ السلام کو کہ میں ایک مٹی سے ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد 18,000 مخلوق، جس کا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا آگے پیچھے، کچھ آدم علیہ السلام سے پہلے، کچھ کو آدم علیہ السلام کے بعد. اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، کورونا وائرس تک ہم آ گئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک جگہ فرمایا کہ 6 روز میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کر دیا، اور 7ویں دن سب کو جمع کیا، اور اس دن کا نام رکھا جمعہ، اور سب کو کام پر لگا دیا. یہ ایک روز اللہ کے نزدیک کتنے سال کا ہو سکتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. حالانکہ ایک جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے تمام مٹیوں کو ملا کر بنایا، تمام حصوں کی، خالی ایک جگہ کی نہیں. اسی لیے انسان میں ہر طرح کی جغرافیکل اثرات پائے جاتے ہیں. پھر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھرو، کھاؤ پیو چاہے جہاں سے، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے درخت ممنوعہ بنا دیا کہ اس کو تمہیں نہیں کھانا ہے. پھر شیطان نے انہیں اکسایا اور اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا. انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، تو اس کے بعد ان کے وہاں سے جنت سے نکلنے کی ایک وجہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم شیطان اور تم آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین پر رہنا ہے، وہیں پر جینا ہے، وہیں پر مرنا ہے، اور پھر وہیں سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے. لہٰذا تم یہاں سے اتر جاؤ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اکٹھے یہاں سے اتر جاؤ. پھر میں اپنی ہدایت تمہاری طرف بھیجوں گا، اور جس نے میری ہدایت کو ایکسیپٹ کیا اس پر نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی پاسٹ کی اسے کوئی ڈپریشن ہوگا، نہ فیوچر کی کوئی اینزائٹی ہوگی. فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ کلمات، تو زمین پر اترنے سے پہلے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ علوم سیکھ لیے، کچھ نام سیکھ لیے، کچھ کلمات سیکھ لیے، تاکہ زمین پر انہیں پتہ چلے کہ کیسے رہنا سہنا ہے، کیسے کھیتی باڑی کرنی ہے، آگ جلانی ہے، وغیرہ وغیرہ. تمام علوم سیکھ لیے جس سے یہ جدید علم وجود میں آئے آگے چل کر. آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ شری لنکا کے ایک آئس لینڈ پر اترے تھے. آئس لینڈ آف ڈائمنڈ کہا جاتا ہے. وہاں ایک بہت بڑا پیر بھی ملتا ہے، پیر کے نشان ملتے ہیں پتھر میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جدہ میں سعودی عرب کے اندر وہاں آدم علیہ السلام اترے تھے، اور جب حابیل اور قابیل ان کے 2 بیٹوں کا جھگڑا ہوا تھا آپس میں، تو حج کے لیے وہاں چلے گئے تھے. بہرحال جو دونوں رکھے. آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہائٹ
50 فیٹ کی تھی اور ان کی چھاتی 9 چوڑی تھی. بہرحال یہ انفارمیٹیو ہے. آدم علیہ السلام قریب 1000 سال. یہ بات کافی اوتھینٹک ہے کیونکہ 9.5 سال کی عمر ہمیں نوح علیہ السلام کی ملتی ہے قرآن کریم سے. نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد آئے تو اللہ کی ایسی بات ہے 9.5 سال. اب زمین پر اترنے کے بعد جو قرآن سے ہمیں واقعے کا پتہ چلتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ایک قصہ ملتا ہے، جن میں ایک کا نام قابل تھا، دوسرا کا نام حابیل. اس سمے دنیا کی آبادی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی پر منحصر تھی، اس لیے ان کی بیوی کے ہر حمل میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. تو اللہ نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ جو لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح حرام تھا، بلکہ الٹرنیٹ جو اگلا جوڑا پیدا ہوگا ان میں ریورس نکاح ہو سکتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ قابیل جو تھا وہ چاہتا تھا کہ جو لڑکی اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کرے، شاید وہ بہت خوبصورت تھی اس لیے. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر میں ملتا ہے. بہرحال آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نکاح حرام ہے، لیکن وہ نہیں مانا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ تم دونوں ایک نیاز چڑھاؤ اور جو اللہ جس کی نیاز قبول کر لے اسے یہ بات مانی جائے گی. دونوں نے نیازیں چڑھائیں، لیکن وہی ہوا کہ نیاز قبول ہونے کے لیے طریقہ یہ تھا کہ آسمان پہ سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی. حابیل کی نیاز تو قبول ہو گئی لیکن قابل کی نیاز قبول نہیں ہوئی. ایک سیکنڈ بس پلیز ہولڈ کرنا. جی سوری. تو جب قابل کی نیاز قبول نہیں ہوئی تو وہ حسد میں آ گیا اور حسد میں آ کر اس نے کہا کہ میں تو تمہیں قتل کر دوں گا. تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم مجھے قتل کر دو لیکن میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اور پھر یہی ہوا کہ قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اس چیز سے بہت شدید غم پہنچا اور قابل جو تھا وہ آدم علیہ السلام سے ڈر کے جو اس کے ساتھ عورت تھی اس کو لے کر پہاڑی علاقے سے، یہ پہاڑی علاقے پر رہتے تھے، پہاڑی علاقے سے میدانی علاقے کی طرف جا کر بس گیا، جہاں بنو قابل سے ایک قوم آباد ہوئی جن میں شرک کے علاوہ بہت ساری برائی اور فحاشی کا چلن تھا. تو یہ تھی اب تک کی سمری. اب آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ہاؤ ابلیس اینڈ ہز پارٹی آر ورکنگ آن اس. ابلیس اور اس کا گروہ ہمارے اوپر کیسے کام کر رہا ہے. جیسا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ابلیس شیطان اور اس کا گروہ تم کو ایسے دیکھتا ہے جیسے تم اس کو نہیں دیکھتے، اور شیطان کے ساتھ اس کے ایجنٹ انسانوں میں بھی شامل ہیں جو ابلیس کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہی چیز ہمیں سمجھنی ہے. کیا ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، اینشینٹ ہسٹری، میڈیویل ہسٹری، ماڈرن ہسٹری، ویسے ویسے چیزیں ایکسپینڈ ہوتی چلی جائیں گی کیونکہ علم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا ہے، چیزیں کھلتی چلی جائیں گی. تو آگے چل کر ہم چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کر پائیں گے، کڑیاں سے کڑیاں ملا پائیں گے، لیکن ابھی آگے پہنچنے میں کافی وقت لگے گا. اس لیے ایک ٹاپک جو آگے جا کر بہت اچھے سے کنیکٹ ہوتا اس کی ایک جھلکی ہم یہاں دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کا ایک لرننگ سے انٹرسٹ بنا رہے. یہ نہ لگے کہ ایک سیدھا سیدھا چل رہی ہے ہسٹری. تو ہمارا پرپس بھی یہی ہے کہ ہم چیزوں کو ریلیٹ کر سکیں آج کے دور سے. تو ابھی تک جتنا کچھ بیان ہوا ہے اس میں کیا چیز ہے غور و فکر کرنے کی، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اب یاد کیجئے جب ہم نے لاسٹ لیکچر میں کہا تھا، جب یہ سارا مکالمہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، ابلیس نے منع کیا، تو ابلیس کو اللہ نے دھتکارا. تو ابلیس جو اس وقت گزر رہی تھی اس میں جو اللہ سے اس نے باتیں کہی تھی، ان میں آخری کلام جو تھا ایک وہ یہ تھا، قال ارایتک ھذا الذی کرمت علیہ، کہ کیا یہ ہے
یہ ہے جس پر تو نے مجھے جس کو تو نے بڑھوتری دی میرے اوپر. آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ انسان مٹی کا، کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے، جس نے تیری اتنی سیوا کی، اتنی خدمت کی، اتنی تیری عبادت کری، زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میں نے سجدہ نہیں کیا، اور میں نے جہاد کیا تیری راہ میں ان شیاطین سے جو زمین پر فساد پھیلاتے تھے ملائکہ کے ساتھ مل کے، یہاں تک کہ تو نے مجھے ملائکہ کے برابر کر دیا. اور اب اس مٹی سے بنے انسان کی خاطر تو مجھے آسمان سے نیچے اتار رہا ہے. تو اگر اس کی تھوڑا سا دیکھنا ہے تو ایک ڈریکیولا ایک مووی تھی، اس میں انسان اس میں آ جاتا ہے، جو شروع میں جو ایک دکھایا ہے اس میں سین، کہ وہ اپنے رب سے جس کی عبادت کرتا تھا اس سے ایگو میں آ جاتا ہے کہ تو نے مطلب میرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیری عبادت کی. اور دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک کو ایک پر بڑھوتری دے دیتے ہیں تو انسان غصے میں آ کر کہتا ہے کیا اس کی وجہ سے تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہی لہجہ یہ آج بھی چل رہا ہے انسانوں کے اندر. ابلیس تو انسانوں کے خون میں ایسے جوش مارتا ہے جیسے حدیث میں آیا ہے. بہرحال تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے، کیونکہ تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، لہٰذا تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، قیامت تک کی، تو میں تجھے یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ جو تو نے اسے خلیفہ بنانے کے لیے چنا ہے، اور میں قیامت تک ان کی نسلیں کاٹتا رہوں گا. یہ اس نے بات کہی تھی. اب زمین پر آئے گا تو ہم انسان تو بھول جاتے ہیں چیزوں کو. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ کہ انسان جو ہے بھولنے والا ہے، اب وعدے میں کمٹمنٹ میں بہت کچا ہے. لیکن ابلیس، اس نے جو چیلنج کیا تھا اسے یاد ہے. لہٰذا اب دیکھیے اس کی میتھوڈولوجی دیکھیے کہ وہ کس طرح سے انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ابلیس میں تو بغض یہیں سے آ گیا تھا کہ اچھا کوئی اور خلیفہ بننے والا ہے، خلیفہ تو مجھے بننا تھا. تو فرشتوں نے جواب میں کہا تھا قالوا اتجلوا فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، کہ کیا تو اس کو بناتا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون بہائے. تو دیکھو ابلیس نے یہاں سے نکالا کہ اگر میں کسی طرح انسانوں میں جھگڑے کرواؤں، آپس میں یہ ایک دوسرے کا خون بہائیں، تو بدامنی پھیلے گی، اور جب بدامنی پھیلے گی تو پھر ان کا کوئی خلیفہ نہیں بن پائے گا. اور جب خلیفہ نہیں بنے گا تو کیونکہ اللہ کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ زمین پر خلیفہ بنانا، ورنہ عبادت تو ہم پہلے جنات بھی کر رہے تھے. تو پھر وہ میں یہ ثابت کر پاؤں گا اللہ کے سامنے کہ دیکھو یہ بھی لڑ جھگڑ رہے ہیں آپس میں اور ہم بھی لڑ جھگڑ رہے تھے، پھر ان میں کیا خاص بات تھی جو تو نے ان کو بنایا. لہٰذا انسانوں میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے، قتل و غارت کرنے کے لیے ابلیس نے 3 راستے چنے. نمبر 1 شرک، نمبر 2 حسد، حسد ڈال کر انسان کے دل میں، پہلا شرک میں مبتلا کر کے، دوسرا حسد ایکٹیویٹ کر کے، تیسرا انسان کی جو اچھائیں ہیں، خواہشیں ہیں، ڈیزائرز، ورلڈلی ڈیزائر، ان کو ایکٹیویٹ کر کے. اگر یہ 3 چیزوں پر انسان کے کام کر لے ابلیس، تو ابلیس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ پلیز، مجھے لگ رہا ہے شاید بیک گراؤنڈ وائس آ رہا ہے. نہیں نہیں آ رہا ہے. یہ آج کیا نا بچے، نہیں کوئی بھی بیک گراؤنڈ وائس نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے اوکے. تو ابلیس انسانوں پر 3 جگہ سے حملہ ور ہو سکتا ہے. ایک شرک میں مبتلا کر کے، دوسرا حسد دلوں میں ڈال کر، اور تیسرا انسان کے ڈیزائرز کو ایکٹیویٹ کر کے. اب دیکھیے یہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں، یہی ہمارا مین موٹیو ہے ان کو سمجھنا، کیونکہ یہ چیزیں آگے جا کر پھر ریلیٹ ہوں گی. اگر ہم ان کو ابھی نہیں سمجھیں گے تو آگے چیزیں ریلیٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگی. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ موویز میں سین چلتے رہتے ہیں اینڈ تک، اور لاسٹ میں اینڈنگ ہو جاتی ہے.
تو لوگوں کو لگتا ہے یہ اینڈنگ ہو گئی، لیکن سمجھ میں نہیں آئی. لیکن شروع میں وہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہوتی ہیں اس میں، جو بعد میں اس کے اینڈ سین سے کنیکٹ ہوتی ہیں، لیکن شروع میں ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ بعد میں انشاءاللہ آپ بہت آسانی سے ریلیٹ کر پاؤ گے. جو بھی پھر آگے جنگیں ہوں گی، ہولوکاسٹ ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، بادشاہتیں بنیں گی، یہ ساری چیزیں وہاں پر بھی اپلائی ہوتی رہیں گی آج تک. تو پہلی چیز ہے شرک. ابلیس سب لوگوں میں، جیسے نوح علیہ السلام کے ٹائم میں کیا ہوا کہ جو ولی اللہ تھے لوگ ان کو بہت مانتے تھے، پھر ان کی قبریں بن گئیں، قبروں پر جا کر جو ہے پھر قبروں پر جاتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے. تو ابلیس نے وہاں سے بت پرستی کی شروعات کی. کسی ابلیس کے ایک ایجنٹ نے، انسان نے اس ولی اللہ کی تصویر بنا دی کہ دیکھو یہ تصویر سے ہمیں ان کی یاد بار بار آتی رہے گی، جب ہم ان کو بار بار یاد کریں گے تو ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے. پھر دھیرے دھیرے اگلی نسل جو آئی وہ انہیں کو پوجنا شروع کر دیا. تو یہاں سے بت پرستی کی شروعات ہوئی، اور یہ آگے جا کر تو یہ ہسٹری میں آئیں گی بھی، کہاں کس طرح سے بت پرستی کی شروعات ہوئی، ایون کعبہ میں کس طرح سے ہوئی. تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے، ابلیس شرک کی شروعات کرتا ہے، بت پرستی کی شروعات کرتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب شرک آتا ہے تو پھر حرام اور حلال کا شعور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لوگ پھر اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. قرآن نے اسے خوب اچھے سے بیان کیا ہے کہ یہ جانور ہمارے لیے حلال ہے اور یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اگر جانور زندہ ہے تو ہمارے لیے حلال ہے، اور مردہ بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ عورتوں کے لیے حلال ہے. تو یہ حرام اور حلال کا شعور ختم ہو جاتا ہے. دوسرا، پھر جو شہوت ہے انسان کے اندر وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ آج کانوریاں نکلتی ہیں اور یہ ہوتی ہیں، تو کبھی نہ کبھی اگر پیچھے جاؤ تو کوئی تو اس کی پیور فارم ہوگی. جب یہ، کیونکہ انسان اپنے آپ کو اتنا تھکا رہا ہے، چل کے جا رہا ہے، تو یہ جس یاد میں کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ میں غلط نہیں تھی، لیکن دھیرے 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 دیکھیے اب شراب بھی پی جاتی ہے، ڈی جے بھی چلا جاتا ہے. تو شرک جو ہوتا ہے وہ ایک خدا سے، جب انسان ایک خدا سے الگ ہو جاتا ہے، بہت سارے بن جاتے ہیں، تو وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے. اور جب وہ ڈر ختم ہوتا ہے تو انسان پھر اپنی منمانی شروع کر دیتا ہے. اب منمانی کے نتیجے میں دو ہی چیزیں آتی ہیں کہ انسان میں یا تو بے حیائی پھیل جاتی ہے، اور یا پھر اس کے علاوہ حرام اور حلال کا شعور ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ چیزیں جب آگے بڑھتی ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو پھر لوگوں میں آپس میں حسد پیدا ہوتی ہے، اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں، یا دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اگر حسد پیدا ہو گئی تو حسد، جیسے ہم نے یہ شروع میں بتا چکے ہیں کہ حسد کیا ہے قرآن کریم کی روشنی میں، کسی کو کسی پر فضیلت کا ملنا، یہ پھر بعد میں بغض میں بدل جاتی ہے. بغض جو انسان کی زبان سے بھی ظاہر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ عداوت میں بدلتی ہے، یا حسد سے ڈائریکٹ عداوت ہوتی ہے، پھر ڈائریکٹ بغض ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، پھر یہ ایروگینس میں بدلتی ہے، انکار، پھر اس کے بعد یہ کفر میں بدل جاتی ہے. پھر جب کفر بڑھتا ہے تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں. پھر جب دو لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ پورے کنبے کو وہاں پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، پھر وار ہونے لگتے ہیں، سول وار شروع ہو جاتے ہیں. سیریا میں سول وار کب سے چل رہا ہے؟ 15% سنی، 85% شیعہ، بادشاہ شیعوں کا، سوری 85% سنی اور 50% شیعہ. تنیشیا میں دیکھ لیجیے، جارڈن میں، غازہ، پیلسٹین، سوڈان، ساؤتھ سوڈان، سب جگہ سول وار ہے. جب سول وار بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بدامنی پھیلتی ہے، اور جب بدامنی پھیلتی ہے تو پھر وہاں پر خلافت قائم نہیں ہو سکتی. اسی لیے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو کے رہ جاتے ہیں وہ ملک. اور بڑے بڑے ملک ہتھیار بیچتے ہیں، اپنا دھندا کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، وہاں سے جو عورتیں بچے ملتے ہیں ان کو ان کی خرید فروخت ہوتی ہے، کیا کیا نہیں ہوتا، سارے کام ہوتے ہیں. تو شرک سے وجود میں آتی ہے حرام کاری. حرام کاری میں دو چیزیں حرام کاری سے پھر وجود میں آتی ہیں، یا تو حسد یا ڈیزائرز. حسد آئے گی تو وہ بغض کی طرف لے جائے گی، ایروگینس، پھر کفر بن جائے گا، پھر آخر میں بدامنی پھیلے گی اور خلافت قائم نہیں ہو پائے گی. اور ڈیزائرز کی اگر بات کریں کہ کوئی حاکم ہے اور وہ اپنی خواہشوں میں کے پیچھے لگ گیا، جیسے امام احمد بن حنبل کے ٹائم میں ایک بادشاہ تھا کہ وہ اسی چیز میں لگ گیا تھا کہ قرآن کریم کو مخلوق ثابت کر دے. اگر قرآن کریم کو مخلوق ثابت کر دے تو مخلوق کو تو موت آئے گی،
اور مخلوق کو موت آئے گی، تو لہٰذا قرآن کا کنسٹیٹیوشن جو تھا وہ بھی 1000 سال کے لیے تھا، اب لہٰذا اس کو روک دو، اب ہم بنائیں گے، اور جب ہم بنائیں گے قانون سازی ہم کریں گے تو ہم اپنی مرضی کی کریں گے. ہم یہ 4 کی پابندی نکاح کی کیوں ہے عام انسان پہ؟ بادشاہ تو پھر 100 بھی کر لے گا اور وہ جائز ہوں گی. تو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے کے لیے انسان قرآن میں بھی ترمیم کرنے کے لیے تیار ہوئے مسلم بادشاہ، تو سوچو نان مسلم کا کیا حال ہوگا. تو ڈیزائرس انجسٹس کی طرف لے کر جاتی ہیں، جو امیر ہوں گے انہیں کو ملے گا. پھر جب انجسٹس ہوتا ہے تو وہاں سے پھر پروٹیسٹ وجود میں آتا ہے کہ کچھ تو لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کے بندے، وہ پھر پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، غزہ پٹی پہ 100 لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، 100 کے گولی مار دی تھی. سیریا کے اندر کچھ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان پر گولی چلوا دی. سینا کے لوگ بولے کہ ہم اپنے لوگوں پر کیوں گولی چلائیں، آدھی سینا ادھر بڑھ گئی آدھی ادھر بڑھ گئی، سول وار شروع ہو گیا، بدامنی شروع ہو گئی. بدامنی کے عوض میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہاں خلافت قائم نہیں ہو پاتی. خلافت کے لیے کسی ایک کا پلڑا بھاری ہونا ضروری ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، شرک، حسد اور ڈیزائرس. اب دیکھیے آپ کہ ابلیس کے اندر ڈیزائرس، آپ کہہ سکتے ہو حسد کا معاملہ تھا، حسد کا معاملہ بھی تھا، کہیں نہ کہیں ڈیزائرس بھی تھا، لیکن شرک تو نہیں تھا نا، اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہا تھا نا کہ تیرے علاوہ. ہاں اپنے نفس کو شریک کہلا رہا تھا، لیکن اس معنی میں شرک نہیں تھا. تو حسد اور تکبر کی وجہ سے برباد ہوا. اچھا، دوسری چیز، حابیل اور قابیل میں جو آپس میں لڑائی ہوئی، اس میں کیا وجہ تھی؟ اس میں بھی حسد وجہ بنی، لیکن حسد سے پیچھے اس میں ڈیزائرز موجود تھی، خواہش نفسانی، نکاح کی خواہش. اگر ہم حدیثوں کو لیں تو یہ چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹ ہوتی ہیں، کبھی ڈیزائر سے حسد ہوتی، کبھی حسد سے ڈیزائرز ہوتی. ان میں اپنے آپ ایکویشن ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ریزلٹ ملتا ہے بدامنی، اور بدامنی کا مطلب نوخلافت. تو ابلیس نے یہی دیکھا کہ اگر میں لوگوں کو آپس میں لڑواؤں تو انسان کا مقصد پورا نہیں ہوگا، جس طرح ہم جناتوں میں نہیں ہوا. اور یہ کام کرنے کے لیے یا تو انہیں شرک میں مبتلا کرنا ہے یا ان کے اندر حسد ڈالنی ہے. اور تیسری چیز ہے ڈیزائرس، شہوت، مال، دولت. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں دنیا کی چیزیں، عورتیں، گھوڑے، ہے نا، عورتوں کے لیے مرد، یہ سب چیزیں لبھانے والی چیزیں. کارس، لگژری کارس، فیکٹریز، کارخانے، مویشی، یہ پہلے کے لیے تھے، آج کے ٹائم میں کارخانے ہو گئے. بہرحال یہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں. حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ایمان کو کھا جانے والی چیزیں یہ 2 ہیں، ایک بڑا بننے کی چاہت یعنی ڈیزائرس، اور دوسرا حسد. اچھا، اب میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو قرآن کریم میں ہے. یہ شرک جو ہے، یہ شرک بھی شکلیں بدلتا رہا اپنی. کبھی یہ شرک جو تھا یہ تھا بت پرستی کی فارم میں، اور ایک زمانے تک رہا. لیکن آج دنیا میں بت پرستی سب سے بڑا شرک نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی 800 کروڑ کی آبادی میں 100 کروڑ بھی لوگ نہیں ہوں گے قاعدے سے. ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی وہ لوگ نہیں ہیں جو شرک کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں کرتے. یہ تو اب شرک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا پولیٹیکل بینیفٹ اٹھایا جا سکے. لوگوں کے دلوں میں خود عظمت نہیں ہے بت پرستی کی. آج جو سب سے بڑی شکل ہے شرک کی وہ ہے میٹیریلزم، مادہ پرستی. اور اس کے لیے سورہ کہف میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال کے فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں یا شروع کی 10 آیتیں، آخر کی 10 آیتیں یا پوری سورہ کہف پڑھتا رہے گا جمعے کے دن یا روز، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو لوگ تو ورد کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے پیچھے کی فلسفی دیکھنی چاہیے کہ آخر سورہ کہف میں ایسا کیا بیان ہوا ہے. وہ علوم موجود ہیں جس سے انسان اس فتنے سے بچ سکے. پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے 2 لوگوں کا ایک قصہ بیان کرو، جس میں ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے تھے، اور انگوروں کے باغ کیونکہ تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں تو ان کے چاروں طرف ہم نے کھجوروں کے درخت کی ایک باڑ لگائی ہوئی تھی، جیسے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے. کنارے پر کھجور کے باغ ہیں اور اندر انگوروں کے باغ ہیں، اور ان دونوں کے بیچ ہم نے کھیتی باڑی رکھی. دونوں میں سے ہر باغ میں
پھل لاتا تھا اور کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، بھرپور پھل پیدا ہوتا تھا اس میں. اور اسی طرح ایک بار بہت خوب پیداوار ہوئی، تو وہ جو مکان اس کا مالک تھا، باغ کا جو مالک تھا، اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا اپنا ساتھی اس کے ساتھ اس نے باغ کے اندر انٹری کی. اور باغ کی انٹری کرتے وقت کیونکہ وہ تو سب کچھ اس کا تھا، وہ اس میں آ گیا تکبر میں، اور اس نے کہا کہ میں تجھ سے مال اور دولت میں بہت بڑھ کر ہوں اور مجھے زیادہ پاپولرٹی حاصل ہے. اب کچھ ان میں آپس میں بحث چل رہی ہوگی، تو اس نے اس کو دبانے کے لیے وہ دعوت دینا چاہ رہا ہوگا کہ بھئی تم غریبوں کو بھی بانٹو، یہ بھی کام کرو، لیکن اس نے اس کو ایک پھٹکار لگانے کے لیے یہ بات بول دی. اور آج بھی لوگ لڑائیوں میں بول دیتے ہیں، زیادہ اکڑ میں کوئی آئے گا نا تو دیکھ لینا پھر اس کے پاس جو وہ مال اور دولت کی بات کرنے لگے گا تو پتہ چلے گا کہ بس یہ اسی پر ٹکا ہوا ہے اس کی ساری زندگی، مال اور دولت پر. تو وہ اپنے حق میں ظالم بن کر باغ میں اس نے انٹری کیا اور کہا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی قیامت قائم ہوگی اور یہ باغ کبھی اجڑ بھی جائے گا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ رہے گا. اور ہوتا ہے آج کسی کا کام دھندا اگر سیٹ ہو جائے نا تو اسے ایک بار کو ایسا بھی گمان ہوتا ہے کہ بس اب تو میرا کام جم گیا، اب تو کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. یہ فیلنگس آتی ہیں اس کے اندر، ابلیس ڈالتا ہے. اور اگر میں کبھی خدا کو منہ دکھانے کے لیے پلٹا بھی تو اس سے بہتر پاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے پچھلے جنم میں کوئی اچھے کام کیے ہوں گے تبھی تو مجھے یہ ساری چیزیں ملی ہیں، تو مجھے آگے بھی اچھا ملے گا. تم پرانے جنم کے پاپی ہو، تم پہلے بھی اپنے جوتے چپل گھس رہے تھے اور آج بھی تمہارا ہی حال ہے. یہ ہندوؤں میں بہت کہا جاتا ہے پرانے جنم کے پاپی. تو اس جو دوسرا شخص تھا نا اس نے اس کو پھٹکارا، دعوت دی اس کو کہ کیا تو اکڑ رہا ہے، کفر کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے تجھے مٹی سے بنایا، کھنکھناتی مٹی سے، سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا. آج تو برا آدمی بن کے اکڑ رہا ہے میرے سامنے. اور تجھے ہی نہیں لگتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آندھی طوفان آئے اور تیرے باغ کو بالکل ختم کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے اچھا بھی دے دے. تو ہوا یہی کہ ایک آندھی آئی، ایک آگ کا ببولا آیا اور اس کا سارا کھیت جو ہے وہ اس میں جھلس کے رہ گیا اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا. تو آخر میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو ساجھ ہی نہ بنایا ہوتا، میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا. تب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا، کوئی بت پرستی نہیں کی، کچھ نہیں کی. اس نے قیامت کا انکار کیا، نمبر ایک. اسے قیامت کا صرف سے گمان کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایمان والے پر، اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر میں لوٹایا بھی گیا تو اس سے بہتر مجھے ملے گا. تو پتہ چلا کہ شرک جو ہے، مادہ پرستی جو ہے وہ بھی شرک ہے، آگے بت پرستی شرک نہیں ہے. تو اب یہ شرک ہوا، ایک حسد ہوئی، ایک ڈیزائرز ہوئی. یہ تینوں چیزوں پر شیطان کیسے کام کرتا ہے اب یہ دیکھیے. شرک پیدا کرنے کے لیے ابلیس کو انسان کی ریزننگ پہ کام کرنا پڑتا ہے. یا تو اس کے اندر فالیسی پیدا کر دے گا، یعنی اس کا لاجک الٹ پلٹ ہوگا. جیسے نیوز میں آ رہا تھا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ بھارت ہمارا وہ دیش ہے پوری دنیا میں اکیلا اکلوتا دیش ہے جو مورتیوں کے اندر پران کی پرتشٹھا کرتا ہے. لوگ تالی بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اب بتائیے اس چیز میں کیا لاجک ہے؟ مورتیوں میں جان کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو ساتھ میں کسی نے جواب دیا کہ اگر ایسی بات ہے وہ کہ پران اگر ڈالتا ہے تو پھر جو شہید ہوتے ہیں لوگ سینا میں ان کے اندر بھی پران ڈال دو. تو دیکھو یہ لاجک اپنا آپ میں فوراً فیل ہو گیا. حق کے سامنے باطل ٹکتا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حق بولنے والے تو ہوں، حق بولنے والے ہی کی ویکینسی بہت کم ہے. سوری، ویکینسی بہت ہے لیکن کمپٹیشن بہت کم ہے. تو ان شرک کے لیے ریزننگ پہ کام کرتا ہے، لوگوں کو الوجیکل بنا دیتا ہے کہ وہ لاجک ہی یوز نہ کریں اپنا. الٹی سیدھی چیزیں آج کل لاجک پہ ہی کام ہو رہا ہے بھارت میں. آپ دیکھو تو اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے لاجک چیزوں کا کہ ایسے گیس بن جائے گی، ایسے بھارت آگے بڑھ جائے گا، اور یا پھر سرجری ایسے ہو جائے گی کہ انسان کی گردن کاٹ کے وہاں ہاتھی کی گردن لگا دیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور لوگوں کا آپ مینٹلٹی دیکھیے کہ لوگ کنونس ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کیونکہ ان کا مینٹل لیول ہی اتنا نیچے ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے.
دوسرا لیکن جو عقل مند لوگ ہیں شیطان ان پہ تو یہ کام نہیں کر سکتا نا، وہ تو راضی نہیں ہوتے اس چیز سے، تو ان کو کیسے شرک میں مبتلا کرے گا؟ انہیں کرے گا میٹریلسٹک فلسفی سے. جتنے بھی فلسفر آئے ہیں ان کی جو فلسفی ہے سبھی کی نہیں، جیسے ایتھزم ہے، سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، فاسزم ہے، ایگنوسٹزم ہے، اسکیپٹسزم ہے، نہلزم ہے، یا بھی ایکس مسلم والی فلسفی آ گئی ہے. تو یہ جو فلسفی ہیں یہ کنونس کر پاتی ہیں ان لوگوں کو جو عقل سے لاجک سے کام لیتے ہیں، مگر ان کا لاجک یہاں کر فیل ہو جاتا ہے. اگر آپ ایتھزم کی بات کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کچھ لاجک نکال لو گے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ خدا کے وجود کی نہ تو کوئی ثبوت ہے نہ اس کے اگینسٹ کوئی ثبوت ہے. تو یہ علامتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پریکٹیکل اسپیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ خدا کو مانتے ہیں. ورنہ ہم نے ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا جس میں امام راضی نے 100 دلیلیں پیش کی تھی، ابلیس نے 100 کی 100 رد کر دی تھی. تو یہاں سے پھر وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو عقل رکھتے بھی ہیں لیکن وہ میٹریلسٹک فلسفی کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ پھر ان لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ابلیس کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جاتا ہے انسان کی ریزننگ پہ کام کر کے. اچھا، دوسری چیز ہے انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایگو، ایک لیبیڈو. ایگو یعنی اس کی روح جو ہے، انسان اٹھنا چاہتا ہے، بڑائی چاہتا ہے، بڑا ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، تو وہ فطرت جو ہے وہ اوپر اٹھنا چاہتی ہے، وہ کسی سے نیچے رہنا نہیں چاہتی. اگر کمپیریزن کرو تو ایگو ایکٹیویٹ ہو جائے گی. انسان کے اندر یہ چیز، یہ مادم، یہ اس کی روح کے اندر موجود ہے کہ وہ اوپر اٹھنا چاہتا ہے ایک دوسرے سے. اب آپ دیکھیے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھنے کی کوشش کرو. حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے نیکیوں میں، تو کہیں نہ کہیں وہ بھی حضرت ابوبکر سے سبقت لے جانا چاہ رہے ہیں. خود انہوں نے فرمایا کہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھئی سب لوگ کنٹریبیوٹ کریں کسی مقصد کے لیے، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا تھا کہ میں اپنے گھر کا آدھا سارا سامان لے جاؤں گا، شاید اس بار میں حضرت ابوبکر سے سبقت لے جاؤں، لیکن پتہ چلا حضرت ابوبکر سارا لے آئے تھے. تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایگو ایکٹیویٹ ہوتی ہے پازیٹیو چیزوں میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آخرت میں اپنے آگے درجے بنانا چاہتے ہیں. لیکن اسی ایگو کا اگر رخ شیطان بدل دے تو لوگ جسم، دولت، طاقت، حکومت، شہرت اور شہوت، ان چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیں گے. کہ میری ایک فرینڈ ہے، اس کی ایک فرینڈ ہے، میں 2 فرینڈ بنا لوں. لوگ اس کو اپنا اس کو فخر سمجھتے ہیں، لڑکے لڑکیاں بہت سی، کہ میرے اتنے گرل فرینڈ، اتنے بوائے فرینڈ زیادہ ہے، یا میرے پاس اس سے زیادہ میں نے اپنا جم میں اپنی باڈی بنائی ہوئی ہے. دکھتا ہے، آپ آسانی سے پڑھ لو گے. دولت میں کرتے ہیں، طاقت میں کرتے ہیں، حکومت میں کرتے ہیں، شہرت میں کرتے ہیں. شہرت میں تو آپ فلم انڈسٹری میں دیکھ لو، اگر 2 لوگ ہوں گے، اب دیکھیے ایک شخص ہے وہ بھی ٹاپ کا اسٹار ہے، دوسرا بھی ٹاپ کا اسٹار ہے. اب وہاں مان لیجیے کوئی تیسری کوئی ایکٹریس آتی ہے، کوئی اور آتا ہے، وہ ایک کو پہلے تھوڑی توجہ دے، دوسرے کو نہ دے، تو دیکھیے وہ اتنا بھی برداشت نہیں کر پائے گا. ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک فٹ بالر ہے فیمس اور ایک ایکٹر ہے، وہ اسے اگنور کر کے نکل گیا. تو دیکھو آلریڈی اتنی شہرت دونوں پر موجود ہے، لیکن اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوا وہ ایک آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. فلم انڈسٹری میں بہت لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں اس وجہ سے. تو انسان کا شیطان کیا کرتا ہے کہ اس ایگو کو نیگیٹو اسپیکٹ میں ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. تو یہ انسان اس طرح سے پھر حسد شروع ہوتی ہے. جس انسان کو زیادہ ملے گا اس کے خلاف جسے کم ملا ہے اس کے اندر حسد ایکٹیویٹ ہوتی ہے. اور جب حسد ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو ہم اوپر بتا چکے آپ کو، پھر وہ بغض، عداوت، پھر ایروگینس، کفر، فائٹ، وار، بدامنی اور الٹیمیٹلی نوخلافت اس میں بدل جاتی ہے. شرک کا ہم نے بتایا آپ کو کہ ریزننگ پہ شیطان وار کرتا ہے، اور ریزننگ سے 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یا تو فالیسی یا پھر میٹریلسٹک فلسفی. عقل مندوں کے لیے بھی شیطان کے پاس طریقہ ہے، اور جو کم عقل رکھنے والے ان کو بھی کیسے بہلانا اس کا بھی اس کے پاس طریقہ موجود ہے. بہت اچھے سے وہ کام کر رہا ہے، تو دونوں پہ کام کرتا ہے. یہ فلسفیز کے میں نے نام بھی آپ کو بتا دیے، ایتھیزم، سیکولرزم، لبرلزم. پھر تیسری چیز ہے ڈیزائرس. انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے، انسان بنا ہے 2 چیزوں سے، روح سے اور جسم سے. روح یعنی ایگو، جسم یعنی لبڈو. ایگو کا ہم نے آپ کو بتا دیا روح کا معاملہ. اب اس کا دوسرا میٹیریل ہے مٹی،
اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، خلق الانسان حلوہ، خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، کمٹمنٹ میں کمزور ہے، اپنے میٹریل کی وجہ سے بہت ساری کمزوری کرتا ہے، بار بار مسٹیک کرتا ہے، مسٹیکس کرنا انسان کی فطرت میں موجود ہے، بار بار غلطی کرنا، جلد بازی، یہ اس کی کمزوری ہے۔ اس کے علاوہ اور میں نے کچھ کمزوریاں آپ کو بتائی تھی لاسٹ لیکچر میں، کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کی ملکیت چاہتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا نام چاہتا ہے، جیسے ابلیس نے بہکایا تھا آدم علیہ السلام کو کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، تمہیں ہمیشہ کی سلطنت نہ مل جائے، کیا تم امر نہ ہو جاؤ۔ یہ انسان کی میٹریل میں کی ویکنیس ہے۔ تو اس میٹریل کی اور خصلتوں پہ، جیسے ہم جب سوائل میکینکس پڑھتے تھے تو اس میں مٹی کو لا کر اس پر آبزرویشن کرتے تھے، گرم کر کے پانی ملا کر کہ کیا بیہیویئر آتا ہے اس کا۔ اس طرح ابلیس نے بہت اچھے سے ریسرچ کی ہوئی انسان پہ کہ انسان کیونکہ میٹریل آف مینس کریشن ول ٹو جسم، مٹی چاہتی ہے کہ جسم بنائے، کھانے کھا کے، ڈائٹ کھا کے، ایڈ کھا کے، جموں میں چلے جاؤ آپ کو دکھے گا کہ جس ٹوٹلی وہاں پر پیور جسم کی محنت ہو رہی ہے۔ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ یہاں میں صرف نیگیٹو اسپیکٹ بتا رہا ہوں۔ لوگ دولت پہ محنت کر رہے ہیں تو دولت کا تعلق بھی میٹریلسٹک لائف سے ہے، طاقت، حکومت، شہرت، یہ ساری چیزیں۔ تو لیبیڈو پر کام کرتا ہے، وہ شہوت لوگوں میں فحاشی پھیلاتا ہے اسی وجہ سے ایکٹیویٹ کر کے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، شیطان تینوں جگہ پر اس طرح سے کام کر رہا ہے، اور ان تینوں چیزوں سے الٹیمیٹلی بد امنی پھیلتی ہے زمین پر، اور آج بد امنی پھیلی ہوئی ہے پوری زمین پر۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس 10:50 ہو گئے ہیں، 10 منٹس اور لیں گے۔ اب دیکھیے، اب آگے کی میتھڈولوجی سمجھیے۔ ابلیس کے اس اٹیک سے انسانیت کو پروٹیکٹ کرنا تو اللہ کا ذمہ ہے۔ انسان کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، ابلیس یہاں سے وار کرے گا تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ایک اینٹی وائرس بھی دے گا نا کہ اس کو انسٹال کر کے رکھنا ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے کانسیپٹ دیا سسٹم آف پیس کا۔ اس کے لیے کوئی اور بیٹر ورڈ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں، جس کو لاگو کرنے کی ذمہ داری اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دی۔ دیکھیے ابلیس نے یہ کہا تھا کہ جس کی وجہ سے تو مجھ کو آسمان سے اتار رہا ہے، میں ان لوگوں کی قیامت تک جڑ کاٹتا رہوں گا سوائے تیرے چنے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کر۔ سلیکٹڈ پیپل جو ہیں، چوزن، کیا بولتے ہیں اس کو، چوزن پیپل آف گاڈ، اللہ کے چنے ہوئے بندے، ان پر ابلیس کا زور نہیں چل سکے گا۔ تو ان لوگوں پر اللہ نے ذمہ داری کی، دیکھو تمہیں 3 جگہ کام کرنا ہے اپنے نیک بندوں پر۔ نمبر 1 تمہیں کام کرنا ہے اکنامک سسٹم پر۔ اکنامک سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ہر انسان کو ایکول رائٹس ہوگا نیچرل سورسز پر، یعنی آگ، انرجی جو زمین سے نکلے، ایسا نہیں کہ اس پر کوئی اڈانی یا کوئی خاص بزنس مین وہ اپنی چٹانیں کاٹ رہا ہے اور کیا کہتے ہیں کنکریٹ بنا رہا ہے، زمین سے لوہا نکال رہے ہیں اور پھر سریا اسٹیل بنا رہے ہیں اور دنیا کے امیر ترین بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، اس پر تو تمام انسانیت کا برابر حق ہے۔ اس طرح پیٹرولیم انرجی میں آتی ہے تو اس پر تمام انسانوں کا حق برابر ہے۔ دوسری چیز جو فصل اگتی ہے، اب ایسا نہیں کہ ایک پکش کو خرید لے، اور کولڈ اسٹوریج میں ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہر سال 50,000 کروڑ کا اناج برباد ہوتا ہے کولڈ اسٹوریج میں، کیونکہ انسانوں کا حق ہے اس پر، وہ انسانوں کو پہنچتا نہیں۔ اللہ تو ہر انسان کو جتنے لوگ پیدا کر رہا ہے سب کے لیے بھرپور اناج اگا رہا ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری۔ لیکن بانٹنے کی ذمہ داری اللہ نے چھوڑی ان لوگوں کو جو اس کے چنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے چنے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اور اکٹھا نہیں ہے ایک جگہ پر، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ جو بدترین لوگ ہیں، ابلیس کے ایجنٹ ہیں، ابلیس کی پارٹی ہے، وہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو مس مینج کر رہی ہے۔ تو ایک تو اللہ نے یہ کہا تھا، یہ ذمہ داری تھی، آج اس کو یہ چیز جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ابلیس کے بندوں کے ہاتھ میں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ایک کنسٹیٹیوشن دیا بیسڈ آن جسٹس، کہ بھئی یہ میرا نظام رہے گا، یہ قانون رہے گا، چوری کا، فحاشی کا، یا پھر طلاق کا، شادی کا، اور پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کا، ہے نا، 2 لوگ میں جھگڑے ہو جائیں اس کا۔ تو ان تمام چیزوں کے یہ قانون رہیں گے، اور ان قانونوں کو دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ قانون آپ برقرار رکھو گے تو زمین پر امن قائم رہے گا۔ یہ اللہ نے دوسرا دیا۔ اکانومیکلی لوگوں کو اسٹرانگ بنانے کا اللہ نے کانسیپٹ دے دیا۔ لوگ اب سب کے پاس اتنا ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں پھیلا رہا،
تو ایک بہت سارے ایولس جو ہیں وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. دوسرا اللہ نے قانون بنا دیا کہ کسی نے کسی کے ٹکر ماری تو اس کو انصاف ملے گا. تو یہ دوسرا جو امن ہے وہ سیٹ ہو گیا. تیسرا، سوسائٹی بناؤ ایسی جو بیسڈ ہو حیا کے اوپر، یعنی تہذیب. تو تہذیب کا کانسیپٹ دیا ہے اسلام نے، کہ ایسا نہیں کہ کوئی اپنے برہنہ نہ ہو کر سڑک پر چلا جائے. اتنی آزادی نہیں دیں گے ہم، بلکہ اتنی دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ حجاب نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، ہے نا، وہاں تک سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ فحاشی کو پروموٹ نہیں کر سکتے. اچھا، تو اب یہ 3 چیزوں کا اللہ نے کانسیپٹ دیا. اب دیکھیے ابلیس نے دیکھا کہ ان 3 چیزوں سے ہی میں انسانوں کو کمزور کرنا ہے مجھے. کیسے؟ ابلیس نے بھی 3 جگہ غور و فکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فقر و فاقہ انسان کو کفر اور شرک کی طرف لے جاتا ہے. یعنی انسان پر غریبی ہو تو اس انسان کو دھیرے دھیرے اس سے شرک بھی کروا لیتی ہے، کفر بھی کروا لیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی سے پناہ مانگی. کوئی بھی انبیاء اور ہمارے رسول کوئی بھی غریب نہیں تھا، اور نہ اسلام نے غریبی کا کانسیپٹ دیا، اور نہ اللہ تعالیٰ غریبی کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تبھی تو پناہ مانگی اللہ کے رسول نے غریبی سے، فقر و فاقہ سے. اور غریب تو اسلام کے سارے ارکان پورے بھی نہیں کر سکتا، زکوٰۃ اور حج. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ممبر سے یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں کہ سب قسمت سے ہے، تقدیر سے ہے، تم غریب ہو تو کوئی بات نہیں، تم جنت میں پہلے جاؤ گے. یہ چیزیں صحیح ہیں، لیکن ان کو غلط جگہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو لوگ اگر کوئی بزنس مائنڈ رکھتا ہے تو بزنس نہیں کرتا. کوئی کسی کے اندر کچھ اچھے آئیڈیا ہیں تو اس پہ کام نہیں کر پاتا. اسلام نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ غنی کا کانسیپٹ دیا ہے، کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں آپ سیٹسفائیڈ رہو. آپ وہ چیز خریدو ہی مت ہو. اگر آپ آئی فون نہیں خرید سکتے، اتنے پیسے ہو رہے ہیں تو اس سے کوئی بزنس میں ڈالو. اس کو بزنس میں روزی کے 9 حصے ہیں، اور کس طرح سے پیسوں کو خرچ کرنا ہے اس کے کانسیپٹ دیا اسلام نے. کب کیا چیز لینی ہے آپ کو، جو پیسہ کمانا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو کما چکے ہو اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، اس کو کیسے بچانا ہے، یہ کانسیپٹ، یہ ساری تعلیمات ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں. بہرحال یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے. تو ابلیس نے دیکھا کہ اگر میں کسی طرح انسانوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دوں تو پھر میرا کام آسان ہو جائے گا. میں گاڑی میں پنکچر کر دوں تو گاڑی اپنی منزل تک خود نہیں پہنچ پائے گی. تو ایک کام اس نے سوچا کہ اس کے لیے اس نے اکانومی پر وار کیا، اور اکانومی پر وار کرنے کے لیے اس نے انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم، اس کا کانسیپٹ دیا. بینک آف انگلینڈ بنا، ورلڈ بینک بنا، پھر IMF بنا. یہ اپنا آپ میں ایک ٹاپک ہے. آج دنیا میں جو غریبی ہے، خود نان مسلم اسکالر جو ہیں وہ بھی یہ پروف کرتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم کی وجہ سے آج دنیا میں غریبی ہے. پیسہ رننگ میں ہی نہیں ہے. منی ہائسٹ آپ دیکھیے، اس میں یہ کانسیپٹ دکھایا ہے. بہرحال تو اس نے یہاں وار کیا. دوسرا اس نے دیکھا کہ اب اللہ نے دوسری چیز اپنے بندوں کو سکھائی کہ جو قانون سازی ہے وہ جسٹس پر بیسڈ ہونی چاہیے. تو ابلیس نے دیکھا کہ اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے جو ماڈل پیش کیا تھا وہ تھا بندوں کی غلامی سے آزادی اور ایک اللہ کی پناہ میں آنا. یعنی تم اس کے غلام ہو، تم اس کے غلام ہو، تم اس کا، ارے ان بندوں کی غلامی، تو ان بتوں کی غلامی سے نکلو اور ایک اللہ کی غلامی. لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا یار میں 4 کا غلام ہوں، ہے نا، کیوں نہ میں ایک اللہ کا غلام بن جاؤں. حضرت بلال نے دیکھا کہ یار پوری زندگی اس میں گزر گئی، کیوں نہ میں ایک اللہ کا غلام بن جاؤں. بندوں کی غلامی، انسان کی فطرت میں ہے آزادی، انسان آزادی کو پسند کرتا ہے. تو ہمارے نبی نے انسان کو آزادی تو پیش کی ہے کہ ان تمام اپنی خواہشوں کی اور ان تمام رسموں کی، اور جو تم نے نیم بنا لیے ہیں، دن میں برہنہ ہو کر مرد طواف کرتے تھے کعبے کا، اور رات میں عورتیں کرتی تھیں نکاح کے، یہ ساری چیزیں، یہ جو بندشیں تم نے اپنے اوپر ڈالنے کی، عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، ہے نا. تو جو زمین میں دفن کرتا ہوگا وہ درد تو اس کو ہوتا ہوگا، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر انس کا مادہ بنایا. لیکن کیا کرے، اسے پتا ہے کہ لوگ اس کی مذاق بنائیں گے، اور عورت کو، اس کی بیٹی کو وہ عزت نہیں ملے گی سماج میں. تو کہیں نہ کہیں انسانیت تو پریشان تھی. لیکن جو ابلیس کی پارٹی تھی اس ٹائم، جو ان پر حکومت کر رہی تھی، ان کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی.
تو اللہ کے رسول نے آزادی کا کانسیپٹ دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کا ایک نیگیٹو رخ لیا کہ لوگوں کو اب یہ بتاؤ کہ تم ہندو ہو، تم مسلمان ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کی، تم عیسائی ہو، تم مسلمان ہو، ایک زمانے سے تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو لہٰذا مذہب کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، مذہب کے تم غلام ہو چکے ہو، لہٰذا مذہب کی غلامی سے نکلو اور آؤ مل کر بیٹھتے ہیں، ہم اپنی عقل سے، اپنے لاجک سے، اپنی سمجھ سے اور ڈیموکریسی سے قانون بناتے ہیں۔ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انہوں نے اس طرح سے مذہب سے لوگوں کو نکالنا، مذہب کا سرکشا کوچ، مذہب، ہر مذہب کہتا ہے سچ بولو، شراب مت پیو، اچھے کام کرو، کم سے کم یہ اچھائیں تو موجود رہتی ہیں لوگوں میں، لیکن دنیا کے تمام انسانوں کو مذہب سے باہر کر دیا انہوں نے سیکولرزم میں۔ تو اس طرح سے جب سیکولرزم آیا تو اب قانون جو بنے گا وہ دھرم کے اوپر نہیں بنے گا کہ دھرم میں کیا قانون ہے چوری کا، اب جو قانون بنے گا وہ بنائیں گے یہ لوگ آپس میں مل کے ڈیموکریسی پر، اور اس ڈیموکریسی میں جس کی ووٹنگ زیادہ ہوگی اس حساب سے قانون بنے گا۔ تیسری چیز جو تھی تہذیب، اللہ نے کہا تھا کہ اپنی تہذیب کو اسٹرانگ بنانا ہے، حیا کے بیسس پر سوسائٹی ڈیولپ کرنی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ مطلب جو ایول ویمن ہیں وہ ہیں، یہ بتایا۔ تو ابلیس نے دیکھا کہ اگر کسی طرح سے عورت کو چار دیواری سے باہر میں لے آؤں تو میرا کام آسان ہو جائے گا، میں عورت کی سائیکولوجی میں یہ فٹ کر دوں کہ دیکھو تم اتنے سالوں سے ظلم سہتے ہوئے آ رہے ہو، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کچھ رائٹس دیتا ہے کسی کو ایک پر، تو کہیں نہ کہیں ظلم بھی ہوتا ہے، عورتوں پر ہوئے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا اور ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اور ان کو سامنے لا کر پھر ملالہ یوسفی جیسے لوگوں کو سپورٹ کیا گیا، اور اس سے پھر تہذیب کی دھجیاں اڑائی گئی۔ تو یہ چیزیں 3 جگہ انہوں نے کام کیا۔ اب اس میں ابھی اور بھی تفصیلی چیزیں ایگزامپل کے ساتھ باقی ہیں، ابھی ان تینوں پوائنٹس کو اور زیادہ کھل کر ہم ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ، لیکن ٹائم کو دیکھتے ہوئے میں اس کو ابھی یہاں پوز کرتا ہوں۔ باقی ایک بار آپ آڈینس سے معلوم کر لیجئے کہ اس کو کنٹینیو کریں یا ابھی پوز کریں، یہیں سے سوال جواب شروع کرتے ہیں پھر۔ میرے خیال سے پاز کرنا چاہیے، کوشچن آنسر لینے چاہیے۔ آصف بھائی وہ سیکوینس ایک بار ریپیٹ کر دیں گے دوبارہ سے، وہ جو ابلیس جو انٹری لیتا ہے نا بیچ میں آپ سمجھائے دوبارہ جی ان کی آواز کٹ رہی ہے، فلاور ہوتا ہے یا تو ایسی جگہ پر جائے گا ہے نا جہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو وہاں پر وہ عبادت میں لوگوں کی خلل ڈالے گا، شرک سے، شرک کا وائرس ان میں چھوڑے گا۔ اور شرک 3 طرح سے شروع کر سکتا ہے وہ، ایک تو یہ کہ انسان کی جو ریزننگ ہے اس پر وہ کام کرے گا، اور اللاجیکل چیزیں جو ہے انسانوں کے سامنے لائے گا، پھر یا میٹریلسٹک فلسفی ان کے سامنے لائے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ میٹریلزم جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی کر دے گا۔ میں ذرا شارٹ میں بتاؤں پھر میں دوبارہ سے لانگ ہو جا رہا ہوں۔ انسان ابلیس 3 جگہ سے انسانوں پر حملہ ور ہو سکتا ہے، ایک تو انہیں شرک میں مبتلا کر کے، اور شرک میں مبتلا کرنے کے لیے اس کی ریزننگ پہ کام کرے گا، دوسرا حسد دلوں میں ڈال کر، اور حسد کے لیے کیا کرے گا کہ انسان کی ایگو جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرے گا، یعنی انسان کمپیئر کرے گا، ایک انسان دوسرے سے کمپیئر کرنے لگے گا اپنے آپ کو، اور جو اس کے قریب ہوگا اس سے کمپیئر کرے گا، پڑوسی سے کمپیئر کرے گا، جو اس کے ارد گرد ہیں ان سے کمپیئر کرے گا۔ کوئی آدمی کسی بالی ووڈ ہالی ووڈ اسٹار سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرے گا کیونکہ وہ دور ہے، لیکن جو اس کے ساتھ ہے، اس کی کلاس میں ہے، اس کے ساتھ ہے، اس سے کمپیئر کرے گا، اور یہ کمپیریزن ڈال کے اس کے اندر پھر حسد پیدا کرے گا، اور حسد جو ہے پھر آگے بڑھ بڑھ کے اس کو ختم کر دے گی۔ اس کے لیے قرآن میں سولوشن بتایا جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے بتایا تھا آپ کو۔ پھر تیسری چیز ہے انسان کی جو ڈیزائرز ہیں، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے، تو اس مٹی کی وجہ سے جو انسان کے اندر خواہشیں ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرے گا، اور ان کو ایکٹیویٹ کر کے پھر اسے لگا دے گا کہ یہ اپنی جسم بڑھاؤ، دولت بڑھاؤ، طاقت بڑھاؤ، اور زیادہ یہ کرو، تو اس طرح سے انسان کو پھر وہ کمزور کرے گا لیبیڈو کو ایکٹیویٹ کر کے۔ تو 3 چیزیں ہیں، ریزننگ، ایگو اینڈ لیبیڈو، ان 3 چیزوں پر کام کرتا ہے، اور ان 3 چیزوں سے وجود میں آتے ہیں شرک، حسد اور ڈیزائرز۔ جی
بھائی وہ قرآن والا سولوشن اگر پلیز بتا دیں، میں لاسٹ کلاس مس کر دیا تھا، سوری۔ اچھا، قرآن کا سولوشن، قرآن نے یہ بتایا تھا کہ دیکھو تم میں کوئی بھی ایک دوسرے سے آپس میں ایک دوسرے کو کمپیئر نہ کرے، اور اللہ نے سب سے بڑا کمپیریزن بتایا عورتوں اور مردوں میں، کہ عورتیں یہ نہ سوچیں کہ وہ مرد کیوں نہیں بنی ہیں، اور مرد خیر عام طور پہ مرد نہیں سوچتا ہے، لیکن قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ عورتوں کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس طرح سے پھر مرد دوسرے مردوں کو دیکھ کر کمپیئر نہ کریں کہ اللہ نے مجھ سے بہتر اس کو بنایا ہے، عورتیں دوسری عورتوں کو دیکھ کر کمپیئر نہ کریں کہ اللہ نے اس کو زیادہ اچھا بنایا ہے مجھ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہا ہے کہ دیکھو تم جو آپس میں ایک دوسرے کو جس اسکیل پر ناپ رہے ہو کہ وہ بہتر ہے تم سے اور تم اس سے بہتر نہیں ہو، وہ اسکیل جو ہے وہ میٹریلسٹک ہے، اور جو میٹریلسٹک چیزیں ہیں وہ ایک دن سب کی سب مٹی میں مل جائیں گی، لیکن روح میں تم اور وہ دونوں برابر ہیں، بالکل اکول ہیں، ذرے برابر فرق نہیں ہے۔ لہٰذا تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اپنے روح پہ کام کرنے کے لیے۔ اگر میں نے تمہیں کچھ کم دیا ہے تو پھر میں تمہارا جو نیکیوں کا جو پڑھلا ناپوں گا، اس میں اس چیز کو اس حساب سے تمہارا جو شاکلہ ہوگا، جو پیٹرن ہوگا، اس حساب سے تمہیں درجے دوں گا۔ کوئی بہت غریبی سے اٹھا ہے تو اس کے لیے جو اسکیل ہوگا نیکیوں کا وہ الگ ہوگا، اور کوئی تھوڑا آسانی سے اوپر اٹھ گیا ہے، بیک گراؤنڈ اس کا مضبوط تھا، تو اسے اتنی نیکیاں نہیں ملیں گی جتنی اس کو ملیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں میں نے تمہارے اندر اونچی نیچی رکھی ہیں، ان کی کبھی آرزو مت کرو کہ مجھے زیادہ مل جائے اسے زیادہ مل جائے، بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور جس دن تم نیکیوں پر کنسنٹریٹ کرو گے، علم کے معاملے میں کنسنٹریٹ کرو گے کہ میں اس سے زیادہ علم حاصل کر لوں اور اس علم سے اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں، تو یقین مانو تم سکسیس ہو جاؤ گے دنیا میں۔ ایک یہ حسد کا سولوشن اللہ نے بتایا ہے۔ دوسرا ڈیزائرز اور یہ شرک کا میں نے اسپیسیفکلی نہیں بتایا، لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی۔ نہیں کھانا پھر اللہ ٹیسٹ لیتا ہے ہر کسی کا، اپنے بندوں کا، کہ کون اس کا کہنا مانتے ہیں، کون کہنا نہیں مانتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کھانے کے لیے بولی تھی کہ تم کچھ بھی کھاؤ، کچھ بھی پیو، کہیں بھی جاؤ، کہیں پھرو، سب کچھ تمہارا ہے۔ بس ایک چیز میں تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تم سچ مچ میں میرا کہنا مانتے ہو، یا ساری چیزیں تم ڈیزرو کرتے ہو جو میں تمہیں چیزیں دے رہا ہوں۔ تو اس درخت کا پھل مت کھانا، اس فروٹ کو نہیں کھانا ہے۔ اللہ نے ٹیسٹ لینا چاہا تھا، اور اس ٹیسٹ میں ہم فیل ہو گئے، ہم نے وہ پھل کھا لیا۔ لیکن ہم اس طرح سے فیل نہیں ہوئے، ہم نے پھر اللہ سے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کی وجہ سے اب واپس ہم اس جنت میں جا سکتے ہیں جہاں سے ہم پھل کھانے کی وجہ سے واپس آ گئے تھے۔ اس لیے آج بھی دنیا میں جو اللہ نے چیزیں بولی ہیں کہ یہ نہیں کھانی ہے، وہ ہمیں نہیں کھانی ہے۔ جو چیزیں اللہ نے کہیں کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنے ہیں، تو ہمیں نہیں کرنے ہیں، اور اگر ہم غلطی سے کر لیں تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جی سمیرا ماشاء نے اللہ، چیٹ سے نکلنا ہے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اور اچھے سے سمجھنا پڑے گا کہ یہ سسٹم ڈیولپ کیسے ہوا ہے۔ جیسے ابلیس نے ساری چیزوں کو بہت اچھے سے اسٹڈی کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی عالم رہ چکا ہے کہ کیسے انسان کی کمزوریاں کیا ہیں، اور انسان پہ میں کہاں سے حملہ ور ہو سکتا ہوں۔ اور جو فرشتوں نے کہا تھا کہ زمین اللہ تو کیوں بناتا ہے، اور ایک ریزن دیا تھا، اس ریزن کو آبزرو کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے اس ریزن کو ریکگنائز نہیں کیا پوری طرح سے، تو اس ریزن پہ میں کام کروں۔ اسی طرح سے ابھی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ اگر ہم بہت اچھے سے سمجھ گئے اس سسٹم کو کہ یہ ایسے کام کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم جہاں بھی رہیں گے، جس بھی ماحول میں رہیں گے، ہم یہ جاگرکتا، اویئرنیس پھیلائیں گے آگے، چاہے وہ ہمارے مسلم بھائی ہوں، نان مسلم بھائی ہوں، سب میں پھیلائیں گے۔ اور جب دھیرے دھیرے یہ اویئرنیس لوگوں میں پھیلے گی، تو یقین مانیے کہ لوگوں میں جب اویئرنیس پھیلتی ہے، اس کا ایک ایگزامپل میں تنیشیا کا دیتا ہوں آپ کو۔ تنیشیا میں ایسا ہوا تھا کہ بہت زیادہ ظلم و ستم اور یہ چیزیں بڑھ رہی تھیں، بہت زیادہ قلت ہو رہی تھی، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، لوگ پریشان تھے، لیکن لوگوں میں اتنا وہ نہیں ہوتا، ہر آدمی اتنا بہادر نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ تو ایک فروٹ کا ٹھیلا لگانے والا ایک آدمی، وہ 2 گھنٹے کے لیے ٹھیلا لگایا، پولیس والوں نے آ کر کہا کہ ہٹو، تو اس نے دیکھا کہ گھر میں بچے پہلے سے بھوکے پڑے ہیں، کوئی کمائی ہوئی نہیں ہے، تو اس نے سوچا گھر واپس ایسے لوٹنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو کیا منہ دکھاؤں کہ میں کچھ نہیں لے کر آیا، بچے سوچ رہے ہیں پاپا کچھ لے کر آئیں گے۔
ہے نا, اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے اوپر آگ لگا لوں. اس نے اپنے آپ پر آگ لگا لی اور جل گیا. تو باقی جو لوگ تھے ان کے اندر جو انسانیت تھی وہ ایکٹیویٹ ہو گئی. جو اللہ تعالیٰ نے ایگو, جیسے ہماری ایک بہن نے کہا ایگو از پازیٹیو, وہ جو پازیٹیو چیز تھی ایگو والی وہ ایکٹیویٹ ہو گئی. اور جب وہ ایکٹیویٹ ہوئی, اور وہ ایکٹیویٹ ہوئی اس لیے کیونکہ لوگ بھی پریشان تھے پہلے سے, تو پھر ساری طاقت ایک ساتھ مل گئی اور اس نے وہاں کے جو بادشاہ تھا اس کو تخت پہ سے اتار دیا. تو وہی چیز ہے کہ یہ انٹرسٹ بیسڈ سسٹم سے ساری انسانیت پریشان ہے, ہر ریلیجن کا آدمی پریشان ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. اس کو پیش تو ایسے کیا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے پیسے بڑھ رہے ہیں, تو اس لیے لوگ ادھر نہیں جاتے, لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کے سب کانشیس مائنڈ میں ہے. اگر کچھ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ لیں اور پھر اس اویئرنیس کو ایکسپینڈ کریں, پھیلائیں, تو ایک دن جو کام وہاں ایک دن میں ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے یہاں 1 سال میں, 10 سال میں, 5 سال میں. ہمارا کام تو پھیلانا ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں. تو ضرور ایسا ٹائم آئے گا کہ کچھ مان لیجیے کسی طاقتور آدمی کے یہ چیز بات سمجھ میں آ گئی, تو وہ اس فالوورز کو لے کر کھڑا ہو سکتا ہے اور جو یہ انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم ہے اس کو ختم کر سکتا ہے. اگر کوئی یہ کنونس کر دے بھارت کی جنتا کو اور بھارت کے جو بادشاہ ہیں ان کو کہ دیکھو تم اتنے سالوں سے امریکہ کا قرض اتار رہے ہو اور یہ قرض اگلے 100 سالوں میں بھی پورا ہونے والا نہیں ہے. مودی جی اتنے ٹائم سے قرض اتارتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن آپ یہ تو دیکھو کہ اب اتنا قرض اتار دیا ہو پھر اتنا انٹرسٹ بڑھ جائے گا, تو یہ قرض کبھی اترنے والا ہی نہیں ہے. اور یہ بھارت کے لوگوں کے انکلوڈنگ جو پولیٹیشین ہے ان کی سمجھ میں آ گئی, تو وہ اپنے سارے جو ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہے ایگریمنٹ اس کو وائڈ کر دیں گے کہ بھئی ہم اس کو نہیں مانتے, جو کرنا ہے آپ کو کر لو, ہم خود کمائیں گے, خود کھائیں گے, خود اگائیں گے. وہ کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے پوری ایک دیش بدل سکتا ہے, اور پورا دیش بدل جائے گا تو پھر دوسرا دیش دیکھے گا اگر وہاں تو بہت اچھا سسٹم ہے, وہ اس سے ایکٹیویٹ ہوگا. اس طرح سے چین آگے بنتی ہے. یہ کام ہمیں لگتا ہے کہ ایک اکیلا آدمی نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اکیلے آدمی پہ سارا زور بوجھ ڈالا بھی نہیں ہے. میں کم سے کم اپنی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک کر لوں, اور جو لوگ مجھ سے ملتے ہیں جب اس ٹاپک پر بات ہو انہیں کنوینس کر لوں, باقی کام اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو انشاءاللہ ابھی نیکسٹ لیکچر میں کیا ہے, جیسا آپ نے پوچھا, ابھی ہم اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھیں گے کہ آخر یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے, اس کی شروعات کیسے ہوئی. اس میں ایک آئے گا اکانومک ہٹ مین جان پرکنگز, اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے کنفیشنز آف اکانومک ہٹ مین. اس کتاب میں اس نے بہت سارے خلاصے کیے ہیں کہ کس طرح پوری دنیا کو غربت میں لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں اسے سمجھنا ہے, سمجھنے سے ہمارے اندر ایک ہمارے ایمان میں ایک جذبہ اور ایک حرارت پیدا ہوگی, پھر یہ دوسرے لوگوں کو انسپائر کرے گی. اس طرح سے جب سب لوگ جاگروک ہوں گے تو یہ کام ایک دن میں ہو جائے گا. آج دنیا میں 3 ملک ہیں جنہوں نے انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم کو اپنے اندر انٹری نہیں دی, ایران, کیوبا اور نارتھ کوریا. اور یہ تینوں ہی امریکہ کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو آنکھ دکھائے گا وہ ختم کر دیا جائے گا. تو اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے, اور طاقت کے لیے عوام کو کنونس کرنا ہوگا, اور اس کے لیے پہلے خود جاننا ہوگا. سفیان کا سوال ہے. پاکستان آپ کا اور یہ افغانستان اور یہ جتنے بھی ملک ہیں ڈسٹیبلائز ہیں, تو بدامنی ہے ان کے اندر. تو جب بدامنی ہے تو وہاں پر کوئی ایک بادشاہ مضبوط بن ہی نہیں سکتا کبھی بھی. ایک مضبوط بادشاہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر کچھ ایک بھلے ایک چھوٹے سے خطے ہو اس میں امن قائم ہو. کوئی اس دنیا کے اعتبار سے پاکا کشی ہی میں ہے, نہ گھر, نہ کھانا, نہ کچھ. اسپیشلی آج کی ڈیٹ میں جہاں نفس نفسی ہے, تو اس کو کیسے دیکھیں گے, غریبی نہیں تو پھر کیا ہے. دیکھیے اگر فاقہ کشی ہے انسان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو کچھ جو اپنا سامان ہے رستے کا وہ ساتھ لے لو. جیسے ایگزام میں جاتے ہیں تو کاپی, پین, پینسل, پیپر یہ لے لو. یہ نہیں کہ کسی سے پینسل مانگ رہا ہے, کسی سے پین مانگ رہا ہے. اللہ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ حج میں جا رہے ہو آپ, کسی سے کچھ مانگ رہے ہو, کسی سے کچھ مانگ رہے ہو, اپنا سامان لے کر چلو. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے پاس تو ساری چیزیں نہیں ہوں گی جیسے آپ نے کہا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور تقویٰ جو ہے وہ بہترین سامان ہے, یعنی کسی سے کچھ نہ مانگنا, بغیر اس چیز کے گزار لو. کیا ہے
اگر نہیں ہے کچھ شادی کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے نہیں ہے پیسے، تو جتنی بھاگا دوڑی لون لینے میں اور ان چیزوں میں کر رہے ہو، اتنی بھاگا دوڑی اس رشتے کو تلاش کرنے میں کرو نا، شاید کوئی مل جائے اللہ کا بندہ. کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی سے سوال نہ کرو، نکلو، انشاءاللہ تمہیں موت نہیں آئے گی، کچھ نہ کچھ بن جائے گا. لیکن اگر ایک بار ہاتھ پھیلا دیے لوگوں کے سامنے، تو پھر یہ وہ غریبی ہے، پھر وہ دوسرے ہاتھ بھی ہاتھ پھیلائے گا، پھر وہ قرضوں میں اور ان میں بہت لوگوں کو دیکھا آپ نے. تو یہ ہے کہ وہ غنی ہے، اگر جب تک کسی سے سوال نہیں کر رہا ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، جب تک وہ غنی ہے. جب اس نے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا ایک دو بار کو چھوڑ کر کثرت سے، تو اب وہ غنی نہیں، اب وہ غریب ہے، اس کو ناپسند کیا ہے. You have asked the question in the Google form regarding the population control. What is the right approach to talk about the same? یہ تو دیکھو ہم لوگوں کا ہو گیا سوال جواب کہ بھئی ہماری شریعت میں نہیں ہے، اسلام نے اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں جو باقی لوگوں کو کنونس کرنا ہو تو اس کے لیے پورا اپنا آپ میں ایک اسائنمنٹ ہے، اس پہ پورا اپنا ایک لیکچر انشاءاللہ پریزنٹ کیا جا سکتا ہے، جس میں ایک ایک پوائنٹ کو بہت لاجیکل طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ایک بھی پوائنٹ کو کوئی دنیا کا کوئی بھی پرسن میڈیا کا وہ اس کو اگر اس کے اندر سچائی ہے تو اس کو یا پبلک اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی. جیسے میں ایک دو ایگزامپل آپ کے سامنے دیتا ہوں. چائنا نے کوشش کی تھی ایک بچہ قانون کی، پھر بعد میں کچھ سالوں بعد اس کو ماڈیفائی کر دیا 2 بچہ قانون میں، پھر بعد میں آ کے وہ بھی فیل ہو گیا، وہاں بوڑھوں کی سنکھیا زیادہ ہو گئی، اب اس نے ساری پابندیاں ختم کر دی. تو جو ایک ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے ایک پاپولیشن میں، جب وہ فیل ہو گیا ہے تو وہ یہاں کیسے کام کرے گا. پھر دوسرا کہ چائنا کی پاپولیشن زیادہ ہے لیکن پھر بھی وہ وہاں کرائم ریٹ بھارت سے کم ہے. اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرائم ریٹ بڑھتا ہے پاپولیشن سے، تو آپ یہ بتائیے کہ چائنا کی پاپولیشن زیادہ ہونے پر بھی کرائم ریٹ بھارت سے کم کیوں ہے؟ اور پاپولیشن کم ہونے سے کرائم ریٹ کم ہوتا ہے تو امریکہ کی پاپولیشن بھارت سے بہت کم ہے لیکن کرائم ریٹ میں بھارت سے آگے ہے. تیسری چیز کہ اگر پاپولیشن بڑھتی ہے تو جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کے ہم ریفرنس بھی دیں گے اس لیکچر میں، پورے نام دیں گے بڑے بڑے، کہ پاپولیشن بڑھتی ہے تو پھر لیبر بھی بڑھتی ہے، لیبر بڑھتی ہے تو پھر زیادہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، زیادہ کھیتی باڑی ہوگی تو پھر زیادہ چیزیں اگائی بھی جا سکتی ہیں. لیکن اگر سسٹم صحیح نہیں ہوگا تب یہ دقت آئے گی. تو الٹیمیٹلی سسٹم پر وار ہوتا رہے گا، لیکن پاپولیشن بڑھنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ بھارت میں جو ہے، بھارت کا ایریا چائنا کے ایریا سے زیادہ ہے. میں نے یہ بات کہی ایک اپنے بھائی نان مسلم بھائی سے کہ چائنا کا ایگزامپل دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں چائنا کا ایریا زیادہ ہے، بھارت کا ایریا کم ہے. بولا بالکل غلط، بھارت کا ایریا زیادہ ہے اور چائنا کا ایریا کم ہے. بھارت کا ایریا زیادہ ہونے کے باوجود بھی بھارت کا جو پروڈکشن ریٹ ہے وہ چائنا کا چوتھائی بھی نہیں ہے، بہت کم ہے، کافی کم ہے. اور چائنا کا ایریا بھارت سے کم ہوتے ہوئے بھی پروڈکشن زیادہ ہے. تو غلطی کس کی ہوئی؟ پاپولیشن کی نہیں ہوئی، غلطی ہوئی ہماری ٹیکنالوجی کی اور سسٹم کی. بھارت میں 50,000 کروڑ کا اناج ہر سال برباد ہو رہا ہے. تو اب وہ اس چیز پر اڑ گیا جس پر میں چاہتا تھا کہ وہ آگے بڑھے. اس نے کہا نہیں، آپ گوگل کر لو، آپ دیکھو چائنا کا ایریا زیادہ ہے. اس نے گوگل پر ڈالا، ظاہر سی بات ہے چائنا انڈیا سے بڑا ہے. میں بولا کہ کھیتی کے سارے ایریا پر کرو گے آپ؟ کھیتی باڑی تو اس ایریا پہ ہوگی نا جو کلٹیویٹڈ ایریا ہوگا، لہٰذا اس کے پیچھے ڈالو کلٹیویٹڈ ایریا آف انڈیا ورسز چائنا. تو اس میں انڈیا کا کلٹیویٹڈ ایریا چائنا سے کئی لاکھ کلومیٹر اسکوائر زیادہ ہے. وہ کنوینس ہو گیا. ہر انسان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، پہلے اسے اس کی طرف اس کو بڑھاؤ، لے جاؤ، اب پھر وہاں لا کر ٹرن دا ٹیبل اوور کر دو. تو اس طرح سے اور بہت بہت بے شمار چیزیں ہیں جس سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کم آبادی والے دیشوں میں کرائم ریٹ زیادہ ہے. تو بہرحال یہ ایک سوال ہے. اس کے علاوہ اب نیکسٹ سوال انشاءاللہ ہم رکھیں گے کہ بتائیے کہ کیوں میوزک حرام ہے اسلام میں؟ میوزک تو ایک آرٹ ہے. تو اس کا جواب آپ ایسے ہی مت دیجئے گا کوئی بھی کہ اسلام میں حرام ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے قرآن میں. وہ بالکل ٹھیک ہے بات، وہ سوال میں کروں گا ہی نہیں، کیونکہ جو مجھے بھی معلوم ہے کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے. لیکن ہمیں کنونس کرنا ہے ان لوگوں کو جو 600 کروڑ ہیں. تو ان کے لیے ہمیں ایسے لاجک رکھنے پڑیں گے جس سے وہ کنونس ہو کہ ہاں یار بات ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ ڈینائی نہ کر سکیں ایک بات کو بھی. تو اس میں آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، پھر انشاءاللہ پھر
وہ بھی اپنا آپ میں، بلکہ وہ 2 لیکچرز ہیں جس میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ بڑے آرام سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، میوزک حرام ہونا بالکل صحیح ہے. بھائی ریفرنگ ٹو یور آنسر، انٹرنل کنفلکٹس کو کس میجر کوانٹٹی بدامنی ڈکلیئر کیا جائے گا؟ انٹرنل کنفلکٹ، دیکھیے جیسے 2 ایگزامپل لے لیجئے، افغانستان کا ایگزامپل لے لیجئے اور دوسرا آپ ایگزامپل لے لیجئے سیریا کا. افغانستان میں بھی بدامنی تھی اور سیریا میں بھی بدامنی تھی، لیکن افغانستان میں پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے، ایک قبیلہ ایسا تھا جو وہاں جو اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے پوری جدوجہد کر رہا تھا، پوری صحیح طریقے سے کوشش کر رہا تھا، اور آخر میں وہ کامیاب ہوئے. تو میں اس بدامنی کی بات نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی 19 سال اور اس سے پہلے نہ جانے کتنے سال وہاں بدامنی رہی، تو جب تک تو کوئی خلافت وہاں پہ کھڑی نہیں ہوئی. اور سیریا کی بات کریں تو وہاں پر ابھی تک نہیں، وہاں کیونکہ امریکہ ساتھ دیتا ہے سنیوں کو، تو شیعوں کا ساتھ دینے کے لیے ہیلی کاپٹر بھیج دیتا ہے یہ رشیا، تو یہ دونوں مل کر اس کو ڈی اسٹیبلائز کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے وہاں پر بدامنی پھیلی گئی. بدامنی پھیلنے کی وجہ سے وہاں پر کوئی کھڑا بھی ہوگا، نامنی بھی کھڑا ہوگا کہ بھئی مجھے ووٹ دو، میں سارے کام ٹھیک کروں گا، تو وہ یہ وہاں پر قتل و غارت کر کے ان کو بھڑکاتے رہیں گے. جیسے حضرت عائشہ اور حضرت علی جب آپس میں آمنے سامنے ایک کیمپ میں ان میں بات چیت ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے ماں عائشہ آپ گھر چلی جائیے گا واپس اور میں اس کو کنٹرول کر لوں گا، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ماں عائشہ کے خیمے پر کچھ چیزیں پھینک دی اور ادھر کچھ پھینک دیا، جیسے مسجد میں آپ سور پھینک دو، مندر میں وہ پھینک دو، کچھ گوشت پھینک دو. تو یہ بدامنی والے کام جو ہوتے ہیں اس سے پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، اور اس فتنے فساد کی حالت میں تو کم سے کم اگر یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی تو خلافت قائم نہیں ہو پائے گی نا. تو اس کو آپ بالکل میتھمیٹیکلی ایکویٹ نہ کریں، مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بدامنی ہوگی تو لوگ جو ہیں آپ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے کاٹتے رہیں گے. تو جب تک کچھ لوگ شعوری لوگ جڑیں گے نہیں آپس میں اور اس کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اور اپنے اس خطے میں جہاں پر وہ ہوں گے وہاں پر ایک امن سیٹ نہیں کریں گے کہ بھئی ہم ایک خطہ ہے، جیسے مدینہ میں ایک ریاست قائم کر لی تھی کہ ہمیں باہر کرنی لیکن ہمیں یہاں قائم کرنی، تو پھر اس کو اللہ ایکسپینڈ کرے گا نا. جیسے ایک ہمیشہ سے ہسٹری کا ایک اصول رہا ہے جتنے بھی ایمپرر گزرے ہیں کہ پہلے کنسولیڈیشن کرتے تھے پھر ایکسپینشن کرتے تھے، تو میں یہاں کنسولیڈیشن کی بات کر رہا ہوں. جب تک کنسولیڈیشن نہیں ہوگا ایکسپینشن ہو ہی نہیں سکتا، اور کنسولیڈیشن نہیں ہوگا جب تک وہاں پر ہر آدمی ایک دوسرے کو مارتا رہے گا. کچھ لوگ تو کم سے کم امن سیٹ کریں. امید ہے فیڈ بیک میں ایسے کوشچن کا آنسر شارٹ میں ہی دیا جاتا ہے، شاید پارٹیسپینٹ کو لگا کلوزڈ اینڈڈ کوشچن ہے. بیٹر از ٹو آسک دس کوشچن ہیئر ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن ٹو ہیو اے ڈیبیٹ آف 10 منٹس. جسٹ اے سجیشن. ہاں اچھا سجیشن ہے آپ کا. وہاں تو بس ہم چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ سامنے رکھ دیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ انٹرسٹ ہے بھی لوگوں میں یا نہیں. تو ہاں انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں کر لیں گے کور. ہم نیکسٹ لیکچر میں سوال جواب میں یہیں پر ہم کر لیں گے تاکہ ایک اچھا سا کمیونیکیشن ڈیولپ ہو جائے. اچھا سجیشن آپ کا. سعودی عربیہ میں بدامنی کیسے پھیل رہی ہے؟ وہاں تو سب امن دکھائی دیتا ہے. سعودی عربیہ کو تو میں نے نہیں کہا کہ وہاں بدامنی ہے. مجھے تو لگتی ہے. دیکھیے اب یہ جو امن ہے اس کی بہت ساری ڈیفینیشن بن جاتی ہیں، لیکن ہم پیور بدامنی اسے کہیں گے کہ جیسے یہاں جہاں سول وار چل رہے ہیں وہاں پر ہے. ورنہ بہت سارے سائنس میں ظاہر سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں امریکہ میں سب سے زیادہ بدامنی ہے. وہاں 50% ڈیورس کے کیس ہوتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں میں جو بھروسہ ہے، تہذیب ہے، اس کی دھجیاں اڑ چکی ہیں. سب سے زیادہ بدامنی وہاں پر ہے. تو میں صرف پولیٹیکل لیول کی بات کر رہا ہوں. جی میں گلوبل لیول کی بات کروں، ہر جگہ بدامنی پھیلی ہوئی ہے. ہاں ویسے تو دیکھا جائے تو جس امن کی بات اسلام کر رہا ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے آج دنیا میں. جی کہہ سکتے ہیں افغانستان میں ہو جائے یا ہے، لیکن شور نہیں ہے کہیں کبھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ فیڈ بیک فارم میں میوزک والا کوشچن رہے گا. ہاں مطلب ضروری نہیں ہے وہ رکھ دیں گے، لیکن ابھی اسی میں بھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں کہ یہ 3 چیزیں جو ہم نے رکھی ہیں آپ کے سامنے کہ کیسے
ان پر پریکٹیکلی کام ہو رہا ہے. جیسے یہ ہم نے رکھا کہ اکنامک سسٹم پر، بینکنگ سسٹم پر، کنسٹیٹیوشن پر، سوسائٹی بیس پر، ان کو بھی ہم لے سکتے ہیں. ہم ایک فارم بھروائیں گے، اس میں پھر اوپینین لے لیں گے. اگر ہم واپس اپنی اسی ہسٹری پر آ جائیں جہاں چل رہے تھے، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اس کے بعد اب انشاءاللہ نوح علیہ السلام کا اسٹارٹ ہوگا، ہے نا، وہ سوری ادریس علیہ السلام کا، شیش علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام ان کا، نوح علیہ السلام کا، تو ہم وہاں پر آ جائیں گے. وہ بھی اس میں ہے، یا پھر یہاں روک کر ہم یہ کچھ اسپیشل ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہیں. تو جیسی آڈینس کی اوپینین آئے گی اس کے حساب سے ہم کنٹینیو کر لیں گے اس کو یا اس کو. میرا ہوم ورک کا بولا تھا میں نے، پر کوئی تیار نہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ قلیلہ جو ہے یہ تو ہر جگہ ملے گا، کم ہی لوگ آئیں گے ساتھ. اگر اکٹھے بہت سارے لوگ کسی چیز پر جڑیں تو پھر یہ کام اتنا آسان نہ ہو جائے. آخری ریس میں تھوڑے ہی لوگ رہتے ہیں. ایک بھائی نے ہمارے کہا کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ بدمنے والے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. جی بالکل کریں گے. اس میں ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ میں ایڈریس نہیں کر پا رہا، تو انشاءاللہ اس کو کریں گے. Can we go as per the prophets and relate that situation to current affairs? ہاں ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کے انٹرسٹ کیا ہے، اوپینین کیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آتی رہیں گی. یہ اگر یہاں ان کو ایڈجسٹ نہ کریں تو ہم کو آگے چل کر کرنا، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے کورس میں کنکلوڈ. تو ان کو کچھ یہاں کر لیں، کچھ بیچ میں کر لیں، کچھ لاسٹ میں کر لیں، یا لاسٹ میں اکٹھا کر لیں، کیسے بھی کر سکتے ہیں. مجھے تو یہ جاننا ہے کہ آڈینس کیا چاہتی ہے. ہم اس طرح سے اس چیز کو ریپرزینٹ کر دیں گے جو زیادہ تر لوگوں کی اوپینین آئے گی، کیونکہ آنی ساری چیزیں ہیں.